ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ حاضرین، ہم سب مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ عبادت ہے۔ ہم سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دل سے جو میں تقریر کر رہا ہوں اس کو جب سنیں گے تو آپ کا وقت یہ عبادت میں لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آج کی یہ رات بنائی ہی ہے خصوصیت سے کہ آج عبادت کی جائے، لیلۃ القدر کی تلاش کی جائے، اس میں محنت کیا جائے، لیلۃ القدر پانے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ تمہیں معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ نے طاق راتوں میں عبادت کر کے لیلۃ القدر تلاش کرنے کی مہم میں لگے ہوں، ہم سب مہم میں لگے ہیں، ابھی یہ عبادت ہے، اس مہم میں لگے ہوں تو 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کسی نہ کسی رات میں ہے۔ اسی لیے ہمیں مسلسل ان 5 راتوں میں محنت کرنی ہے کہ یہ رات ہم پا جائیں۔ 5 راتوں میں جتنی عبادت آپ کریں گے اللہ تعالیٰ اسی قدر آپ کو ثواب دے گا۔ یہ تو معلوم ہے، یہ تو معلوم ہے کہ انہی 5 راتوں میں ہے۔ ہم 5 راتوں سے گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں چل پاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں پتہ چلے نہ چلے ہمیں تلاش کرنی ہے، ہمیں تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ عبادت ہم کر لیں، اور وہ تقریباً 83 سال 4 مہینہ، یعنی ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی ہو جاتی ہے۔ اس رات سے وہ بد نصیب ہی غافل ہوگا
تو جو کچھ بھی ہمیں مل جا رہا ہے، ہم 1 ہی گھنٹہ عبادت کریں گے، ہمیں 1 گھنٹہ ہی کا ثواب ملے گا، وہ 83 سال کو اس میں جوڑا جائے گا کہ یہ کتنی عبادت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ ہم سب عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی میں نے قرآن شریف کی ایک آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، جو اللہ رسول کے حکموں پر چلیں گے، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو اس وقت وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیے ہوں گے وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے، اور یہ لوگ کیا ہی بہترین آپس میں دوست ہوں گے۔ یقیناً میرے بھائیوں، آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ میدان محشر بپا ہوگا، ادھر سے میزان قائم ہو جائے گا، پل صراط قائم کی جائے گی، جنت اور جہنم لے آ دیا جائے گا، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، دھر پکڑ شروع ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، اس وقت آنکھیں کھلیں گی تو کیا فائدہ؟ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر بھر، کوئی زانوں بھر پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، آسمان سے چمکنے والی بجلیاں اور خوفناک آوازیں سنائی دیں گی۔ ایسے عالم میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیے ہوں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے، یعنی وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، نیککار لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اور یہ لوگ کیا ہی بہترین آپس میں دوست ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن شریف 30 پارے ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ایک ہی مرتبہ نہیں آ گیا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج ضرورت کے مطابق اللہ تعالی نازل کرتا رہا۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ ذرا شان نزول اس کا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک صاحب یہ رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے بال بچوں میں ہوتا ہوں، اپنے کام میں ہوتا ہوں، اپنے کاروبار میں ہوتا ہوں، اس وقت آپ کی یاد آتی ہے تو سارا کام کاج کو چھوڑ کر کے دوڑے ہوئے آپ کی خدمت میں پہنچتا ہوں، آپ کا چہرہ انور سامنے آتا ہے، دل کو قرار ملنے لگتا ہے، دل کو سکون ملنے لگتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو یہ جان لیتا ہوں کہ آپ تو نبیوں کے بڑے بڑے درجات میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اسپیشل جنت بنایا ہے، اور اگر اللہ کے رحم و کرم سے، فضل و کرم سے میں جنت میں داخل ہو بھی گیا تو جنت میں رہنے کے باوجود مجھے سکون نہ مل سکے گا۔ جنت کی تمام عیش کی چیزیں ہوں گی، پھر بھی جب میں وہاں آپ کو یاد کروں گا تو میں تو ابھی جان لیا ہوں کہ آپ تو اپنے درجے میں ہوں گے، وہاں تک ہماری رسائی ممکن ہی نہیں، ہم تو چھٹکے درجے میں رہیں گے جنت کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کس کو نصیب ہوگا؟ نہ، آپ کے لیے اسپیشل اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔
تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہونے کے باوجود، جنت کے آرام و راحت کے باوجود، اس کے آسائشوں کے باوجود جب میں آپ کو وہاں نہ دیکھ سکوں گا تو مجھے سکون نہیں ملے گا، دل کو قرار نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ رحمت عزتی کو یہ صحابی کا یہ سوال بڑا اچھا لگا۔ جبرائیل علیہ السلام کو فوراً بھیجا کہ جا کر میرے محبوب کو یہ بتلا دو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ اے میرے محبوب، آپ اس صحابہ رسول کو بتلا دیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کو بتلا دیں، امتیوں کو بتلا دیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ لوگ جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں، اللہ کا کرم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ہم سب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً ابھی کہیں اور بیٹھنے کا موقع تھا۔ ہم اللہ کے لیے، میرے نبی نے کہا کہ تم لیلۃ القدر تلاش کرو، آپ کے فرمان کے مطابق ہم یہاں لیلۃ القدر کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کے فرمان کو سن رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان کو یاد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم دیا ہے ہم سب وہ لوگ کرتے ہیں۔ اس میں کوتاہی، سستی کبھی چھوٹ جاتی ہے تو انسان ہی تو ہیں، آخر ہم سیاہکار گناہگار ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ میرے نبی نے فرمایا آدم کی ساری اولاد نہایت ہی خطاوار ہے، گنہگار ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب گنہگار ہیں اور رات دن اللہ تعالیٰ کی اس وصف کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ غفور ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ تعالیٰ عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی اسی غفاریت اور رحمانیت اور رحیمیت پر اعتماد کیے ہوئے ہم عبادت کر رہے ہیں کہ ہماری خطاؤں کو اللہ معاف فرما دے اور ہمارے گناہوں پر قلم پھیر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیے کہ یہ اس طرح کے بندے جب اس طرح کے مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کے رحمت کے فرشتے اسے ڈھانک لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس کے فرشتوں میں تذکرہ کرتا ہے کہ یہ دیکھ لو، ان چہروں کو دیکھ لو، ان معصوم چہروں کو دیکھ لو، یہ لوگ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تجھے یاد کر رہے ہیں۔ یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تیری رحمت کو تک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان لوگوں کو بخش دیا۔ اللہ اکبر! اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس نے کہا، اس صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس صدقات و خیرات کرنے کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں صدقات و خیرات کر سکوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بال بچے بہت ہیں، اسی لیے ان کو کھلانے پلانے کے لیے میں کام کرتا ہوں اور اتنا ہی پیسہ آتا ہے کہ میں انہیں کھلا سکوں۔ اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس زیادہ صدقات و خیرات نہیں ہے، زیادہ نفلی عبادتیں نہیں ہیں۔ اے اللہ کے رسول، مگر ایک ہی چیز ہے کہ میں اپنے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور کوئی ہمارے پاس چیز نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے تو دیکھو
قیامت کے دن کا معاملہ ایسے ہے، یعنی اب کوئی فاصلہ نہیں ہے، میرے اور قیامت میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ عبادت و ریاضت کر کے اللہ تعالیٰ کو منا لو۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور بخششوں کو کھول کر کے ہمارے سامنے ہے، اور وہ کہتا ہے مجھ سے اپنی بخشش مانگ لو، میں تجھے بخش دوں گا۔ میرے بھائیوں، بہرحال اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلیں گے، قیامت کے دن ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور وہ لوگ نبی کے ساتھ ہوں گے۔ نبی کے ساتھ ہوں گے۔ جب نبی کے ساتھ ہوں گے تب تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، کون وہاں پر پکڑے گا، کون ڈھکڑے گا وہاں پر؟ ہم نبی کے ساتھ خوش و خرم رہیں گے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم سب لوگوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور بہت سارے صحابہ کرام تھے۔ اور حضرت عمر قریب میں تھے، آپ کے بغل میں تھے، اور آپ چل رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا۔ آپ اسے ایسے دبا رہے ہیں، مسل رہے، دھیرے دھیرے چل رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں جب پڑ گیا، آپ اس کو دبا رہے تھے، آپ اتنا بے خود ہو گئے۔ اور کیسے نہ ہوتے میرے بھائی، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ نبی کا ہاتھ ہے۔ کیسا نبی جو نیر بطحا، کیسا نبی جو انجم طہا ہو، مہر تقلا ہو، موہے دنا ہو، گوہر وحدت ہو، آئینے رحمت ہو، کانے فتوت ہو، جانے دو عالم ہو، شافع محشر ہو، اسوہ اجمل ہو، دین ممثل ہو، نطق مدلل ہو، صاحب قاب قوسین ہو، ایسے کے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ تھا۔ عمر مست ہو گئے ہیں، اور کیسے مست نہیں ہوتے؟ ذرا آپ لوگ غور کیجئے، کسی کے دروازے پر کوئی ایم ایل اے آ جاتا ہے تو دیکھنے والے کہتے باپ یہ آدمی بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے، کیا قسمت ہے اس کی۔ ایس پی آ جائے، کلکٹر آ جائے، یعنی اس سے کچھ آنا جانا ہو جائے، بس مت پوچھئے، دنیا والے بھی احساس کرتے ہیں، وہ آدمی بھی مت پوچھئے، آپ جائیں گے، ہم جائیں گے، بھلانا جائیں گے، وہ وارث سے اپنے آپ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بھائی۔ ہاں، لیکن وہی کلکٹر آ گیا، ایس پی آ گیا، اور داروغہ آ گیا، تو اس کے لیے ناشتے پر ناشتے، اور کیا کیا نہیں کیا جاتا ہے۔ اور یہ تو ہمارے نوکر لوگ ہیں، یہ ہمارے نوکر ہیں، ان کے آ جانے پر اتنی خوشی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا نبی ایسا نبی جو محبوب رب العالمین ہو، اس کے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ آ گیا تو عمر خوش نہ ہوں گے؟ عمر کو اتنی خوشی ہوئی کہ کہتے ہیں یا رسول اللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي الَّتِي بَيْنَ جَنبِي۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ میرے جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ ہمارے محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اس وقت تک کوئی پکا مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک وہ مجھ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ رکھ لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ بتا جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الان یا عمر، عمر اب تم پکے مومن ہوئے۔ صحابہ نے کر کے دکھلایا کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام محبت کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا، سنتے آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے ہجرت کر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔
آپ اور ابو بکر دونوں رات کی تاریکی میں مکہ چھوڑتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر ادھر جانا ہے تو ادھر نہ جائیں، چلو ادھر. غار ثور پر چڑھ گئے. غار ثور بہت اونچ ہے. وہاں اوپر جانے کے بعد ایک نیچے کھائی ہے. کہا کہ یہیں پر چھپ جاتے ہیں ہم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ اوپر ہی ٹھہرے، ہم نیچے جاتے ہیں، پہلے اس کی صفائی ستھرائی کر لیتے ہیں. میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق نے کیوں کہا؟ آپ کو یہ احساس ہوا کہ پتہ نہیں کب کتنا زمانہ سے وہ کھائی ایسی پڑی ہوئی ہے، کہیں سانپ اور بچھو تو نہیں کاٹے گا تو پہلے مجھ کو کاٹ لے گا، میرے نبی کو تو نہیں کاٹے گا. یہ احساس ہوا. آپ اندر جاتے ہیں، صفائی ستھرائی کیا ماشاءاللہ، اور تب کہا کہ اللہ کے رسول آپ تشریف لائے. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گئے، کیونکہ 3 دن اسی غار میں چھپے رہ گئے تھے. کیونکہ رات بھر چلے تھے، اس پہاڑی پر چڑھنے میں 1-1.5 گھنٹہ کا وقت لگتا ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ران پر سر رکھ کر کے آرام کرنے لگے. حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ میں نے جو سوراخ بند کیا ہے اس میں سے ایک سوراخ باقی رہ گیا، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی. آپ کے ران پر سر رکھے ہوئے تھے، سوراخ جو تھا اس کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھ دیا. اب آپ سو رہے ہیں. آج پہلی مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبوب نبی کو اتنا قریب سے دیکھا تھا، چہرے کو. آپ عش کر رہے ہیں اور آپ کو دیکھنا ہے، آپ کی تو آنکھ بند تھی. اسی موڑ پر وہ جو ہاتھ رکھے تھے ایسے، بچھو نے ڈنک مار دیا ہاتھ پر. بچھو کا والا راستہ تھا. اب ہم اور آپ ہوتے تو چھٹ پٹاتے، یقیناً وہ زہر کا معاملہ ہے، لیکن ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیا. کہا کہ میرے اوپر ہی گزرے، اب تکلیف ہو رہی ہے، زہر چل رہا ہے. آپ نے جگانا مناسب نہیں سمجھا. ران پر نہ سر ہے، بس اس کو ایک دم ڈسٹرب نہیں ہونے دیا، ران کو ہلایا نہیں. آنسو جو بہا، وہ آنسو گرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، گرم گرم جو آنسو گرا، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے. میرے نبی نے کہا ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول بچھو نے ڈنک مار دیا ہے. آپ فوراً اپنا تھوک لے کر کے اس کے اوپر لگا دیا، فوراً ٹھیک ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ ایک معجزہ تھا. تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے اس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. میرے بھائیوں، صحابہ نے نبی کریم یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہی ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز لگائی تھی زور سے. تو ان کے گھر والے اور جو رؤسا خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنا مارا ابو بکر کو کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں. ان کے خاندان کے لوگ آئے، ان کو لے گئے اپنے گھر.
گھر کے لوگوں نے بھی برا بھلا کہا گھر میں. بہرحال لوگوں نے کہا کہ جب تک محمد کی محبت سے یہ باز نہ آئے اس کو کھانا پانی آپ لوگ نہیں دیجیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھی رات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی آدھی رات کے بعد جب ہوش میں آتے ہیں تو پھر یہی پوچھتے ہیں کہ میرے نبی کیسے ہیں, میرے محبوب کیسے ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھسیٹ کر کے مارا جا رہا تھا خانہ کعبہ میں, تو وہی ابوبکر چھڑا رہے تھے. اس میں دونوں آدمیوں کی پیدائی ہوئی, لیکن ابوبکر کچھ زیادہ لوگوں نے مارا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گھسیٹ وغیرہ کے چھوڑ دیا اور آپ چلے گئے. جب ہوش میں آتے ہیں تو اس وقت پوچھتے ہیں کہ میرے محبوب کیسے ہیں, میرے نبی کیسے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. پھر لوگوں نے ان کو دور درایا اور کہا کہ جس محمد کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی پھر اسی محمد کا نام لے رہا. میرے بھائیوں, کھانا ان کی ماں نے دینا چاہا, انہوں نے انکار کر دیا. کہا کہ جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لوں گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. بہرحال چھپ چھپا کر کے ان کی ماں لے گئیں. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے. دار ارقم میں پہنچایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ پڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے بڑھتے ہیں اور حضرت ابوبکر بھی آپس میں چمٹ جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی. میرے بھائیوں, صحابہ کرام نے اس انداز میں آپ سے محبت کی. غزوہ احد کا معاملہ سن 3 ہجری میں ہوا. الحمدللہ ہماری جیت ہوئی, لیکن کچھ ہماری غلطی سے لڑائی کا پاسا پلٹ گیا. بڑے بڑے صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی میں شہید. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے جاتے ہیں. مصعب بن عمیر کی شکل و صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی. لوگوں نے شور مچا دیا کہ محمد شہید کر دیے گئے, محمد مار دیے گئے. بس اتنا سننا تھا, ہوا اڑا دی گئی. جب ہوا اڑا دی گئی صحابہ نے سنا تو کوئی ادھر اپنا راستہ لے رہا ہے, کوئی ادھر راستہ لے رہا ہے, کوئی مدینہ کی طرف چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہے تنہا ہیں. کوئی صحابی رسول ادھر سے کوئی ادھر سے آئے. 6 صحابہ کرام رہ گئے تھے اور آپ کو ڈھکیلتے ہوئے کفار ایک دم چاروں طرف سے گھیر لیے تھے اور 6 صحابہ کرام تھے. اندازہ کیجئے, یعنی بہت سارے کفار تھے. تلواروں سے, برچھیوں سے حملہ کیا جا رہا ہے. عبداللہ بن قمیہ ایک کمینہ نے ایسی تلوار ماری کہ آپ جو یعنی یہ خود پہنے ہوئے تھے لوہے کا ہتھیار وہ کٹ گیا اور آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے. آپ پیچھے ہٹ رہے تھے, ایک گڈھا میں گر گئے. میرے بھائیوں, اس وقت 6 صحابہ کرام یعنی تلواروں کو روک رہے ہیں, برچھیوں کو روک رہے ہیں. میرے بھائیوں, اندازہ لگائیے کہ جو محبوب رب العالمین ہے, اتنا عجیب و غریب چہرہ ہے, اس چہرے پر تلواریں لگی تھیں. آپ کے دانت ٹوٹ گئے تھے, خون میں شرابور تھے. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے 12 فرشتوں کو بھیجا اور پھر لڑائی کا پاسا پلٹا اور مسلمانوں کو آواز دی گئی. سارے صحابہ کرام آئے. بہرحال جب دیکھا گیا کہ لوگوں یعنی کن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو دیکھا جائے. بہرحال حضرت ابو دجانہ ایک صحابی رسول تھے, 70 تیریں لگی تھی, 70 گھاؤ لگا تھا ان کے سینے پر. وہ سارے کے سارے تیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہا. اس طریقے سے لوگوں نے محبت کی. ایک صحابیہ جو مدینہ میں کوہرام مچ گیا, سارے لوگ رو رہے ہیں اور ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا.
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی شہید ہو گئے. ایک صحابیہ مدینہ سے لگ بھگ 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے وہ لڑائی کا مقام، چلتی ہیں، راستہ میں کسی نے کہا کہ تمہارا شوہر شہید ہو گیا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آگے بڑھتی ہیں، کسی نے کہا تمہارا بھائی شہید ہو گیا، تمہارا باپ شہید ہو گیا. وہ آگے بڑھتی جا رہی ہیں، میدان میں چلی جاتی ہیں، وہاں بس یہی پوچھتے ہیں کہ میرے نبی کیسے ہیں. کسی کو پتا نہیں. وہ دیکھتی ہیں کہ وہاں پر کچھ لوگ ہیں، وہاں چلی جا رہی ہیں. یعنی بیٹا شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا، کوئی کچھ نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے جا رہی ہیں اور نبی کو تلاش کر رہے ہیں. میرے بھائیو، وہاں جاتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے وغیرہ کو دھل ڈال کر دیا گیا تھا. بس وہاں پہنچتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سامنے ہوتا ہے. وہ عورت پکار اٹھتی ہے، کل مصیبت بعد کا جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ساری مصیبتیں ہیں اگر آپ صحیح سالم ہیں. میرے بھائیو، اس طریقے سے عورتوں نے اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. صحابہ نے جان دے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. میرے بھائیو، بہرحال یہ سب چیزیں، یہ حدیثیں اور یہ واقعات بتلا رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمیں نیک دل شریف انسان بنا دے، برائیوں اور بے حیائیوں سے بچا دے. مولا کریم، یہ 21ویں کی رات ہے، طاق رات ہے. یا اللہ، اس میں ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ، قبر کے عذاب سے بچا دے، موت کی سختی سے بچا دے، جہنم کے عذاب سے بچا دے. اے اللہ، ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس میں داخلہ عنایت فرما دے. یا اللہ، ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس میں داخلہ عنایت فرما دے. اور اے اللہ، ہمارے ماں باپ کے خطاؤں کو معاف فرما دے، ان کے اوپر ویسا ہی رحم فرما جیسے کہ انہوں نے ہمارے اوپر بچپن میں رحم فرمایا تھا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.